بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 465 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ المومن کی آیت نمبر 55 سے لے کر 59 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے شک کے مارے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار۔ ترجمہ: پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اپنے قصور کی معافی چاہو اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو، تفسیر میں آتا ہے یعنی جو حالات تمہارے ساتھ پیش آ رہے ہیں ان کو ٹھنڈے دل سے برداشت کرتے چلے جائیے۔ پھر آیا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، تفسیر میں آتا ہے اشارہ ہے اس وعدے کی طرف جو ابھی اوپر کے فقرے میں ارشاد ہوا کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں۔ پھر آیا کہ اپنے قصور کی معافی چاہو، تفسیر میں آتا ہے جس سیاق و سباق میں یہ بات ارشاد ہوئی ہے اس پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس مقام پر قصور سے مراد بے صبری کی وہ کیفیت ہے جو شدید مخالفت کے اس ماحول میں خصوصیت کے ساتھ اپنے ساتھیوں کی مظلومی دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر پیدا ہو رہی تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ جلدی سے کوئی معجزہ ایسا دکھا دیا جائے جس سے کفار قائل ہو جائیں، یا اللہ کی طرف سے اور کوئی ایسی بات جلدی ظہور میں آ جائے جس سے مخالفت کا یہ طوفان ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ خواہش بجائے خود کوئی گناہ نہ تھی جس پر کسی توبہ و استغفار کی حاجت ہوتی، لیکن جس مقام بلند پر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرفراز فرمایا تھا اور جس زبردست اولو العزمی کا وہ مقام مقتضی تھا، اس کے لحاظ سے یہ ذرا سی بے صبری بھی اللہ تعالیٰ کو آپ کے مرتبے سے فروتر نظر آئی۔ اس لیے ارشاد ہوا کہ اس کمزوری پر اپنے رب سے معافی چاہو اور چٹان کسی مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پر قائم ہو جاؤ، جیسا کہ تم جیسے عظیم المرتبت آدمی کو ہونا چاہیے۔ پھر آیا کہ صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، تفسیر میں آتا ہے یعنی یہ حمد و تسبیح ہی وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ کے لیے کام کرنے والوں کو اللہ کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ صبح و شام حمد و تسبیح کرنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ دائماً اللہ کو یاد کرتے رہو، دوسرے یہ کہ ان مخصوص اوقات میں نماز ادا کرو، اور یہ دوسرے معنی لینے کی صورت میں اشارہ نماز کے ان 5 اوقات کی طرف ہے جو اس صورت کے نزول کے کچھ مدت بعد تمام اہل ایمان پر فرض کر دیے گئے۔ اس لیے کہ عشی کا لفظ عربی زبان میں زوال آفتاب سے لے کر رات کے ابتدائی حصے تک کے لیے بولا جاتا ہے، جس میں ظہر سے عشاء تک کی 4 نمازیں آ جاتی ہیں، اور ابکار صبح کی پو پھٹنے سے طلوع آفتاب تک کے وقت کو کہتے ہیں جو نماز فجر کا وقت ہے۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر۔ ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند و حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑے کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں۔ بس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ کبر بھرا ہوا ہے، تفسیر میں آتا ہے یعنی ان لوگوں کی بے دلیل مخالفت اور ان کی غیر معقول کجبیسیوں کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی آیات میں جو سچائیاں اور خیر و صلاح کی باتیں ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے یہ نیک نیتی کے ساتھ ان کو سمجھنے کی خاطر بحثیں کرتے ہیں، بلکہ ان کے اس رویے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کا غرور نفس یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کے ہوتے عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشوائی اور رہنمائی تسلیم کر لی جائے، اور بالآخر ایک روز انہیں خود بھی اس شخص کی قیادت ماننی پڑے جس کے مقابلے میں یہ اپنے آپ کو سرداری کا زیادہ حقدار سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کسی طرح نہ چلنے پائے، اور اس مقصد کے لیے انہیں کوئی ذلیل سے ذلیل حربہ استعمال کرنے میں بھی کوئی تامل نہیں ہوتا۔ پھر آیا
کہ مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں، یعنی غرور بڑا ہے لیکن وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ تفسیر میں آتا ہے دوسرے الفاظ میں، مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ نے بڑا بنایا ہے وہی بڑا بن کے رہے گا، اور بڑا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا، اور یہ چھوٹے لوگ اپنی بڑائی قائم رکھنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں وہ سب آخرکار ناکام ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ پھر آیا بس اللہ کی پناہ مانگ لو۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی جس طرح فرعون کی دھمکیوں کے مقابلے میں اللہ واحد قہار کی پناہ مانگ کر موسیٰ علیہ السلام بے فکر ہو گئے تھے، اسی طرح سرداران قریش کی دھمکیوں اور سازشوں کے مقابلے میں تم بھی اس کی پناہ لے لو اور پھر بے فکر ہو کر اس کا کلمہ بلند کرنے میں لگ جاؤ۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ترجمہ، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اوپر کے 3.5 رکوعوں میں سرداران قریش کی سازشوں پر تبصرہ کرنے کے بعد اب یہاں سے خطاب کا رخ عوام کی طرف پھر رہا ہے، عام عوام کی طرف، اور ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جن حقائق کو ماننے کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو دے رہے ہیں وہ سراسر معقول ہیں، لاجیکل ہیں، ان کو مان لینے ہی میں تمہاری بھلائی ہے اور نہ ماننا تمہارے لیے تباہ کن ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آخرت کے عقیدے کو لے کر اس پر دلائل دیے گئے ہیں، کیونکہ کفار کو سب سے زیادہ اچنبھا اسی عقیدے پر تھا، سب سے زیادہ حیرانگی، پریشانی، ٹینشن اسی عقیدے پر تھی، اور اسے وہ بعید از فہم خیال کرتے تھے کہ یہ جو نا بیانڈ تھنکنگ ہے، بیانڈ انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ سمجھتے تھے وہ۔ اچھا، پھر آیا مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے یہ امکان آخرت کی دلیل ہے۔ کفار کا خیال تھا کہ مرنے کے بعد انسان کا دوبارہ جی اٹھنا غیر ممکن ہے، ناممکن ہے۔ اس کے جواب میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ در حقیقت نادان ہیں، بے عقل ہیں، بے سمجھ ہیں۔ اگر عقل سے کام لیں تو ان کے لیے یہ سمجھنا کچھ بھی مشکل نہ ہو کہ جس خدا نے یہ عظیم الشان کائنات بنائی ہے اس کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کر دینا کوئی دشوار کام نہیں ہے۔ ریوائز ہی کرنا ہے نا جی، دوبارہ کر کے دکھانا ہے وہی کام جو پہلے کیا تھا، اس میں کیا مشکل ہو سکتی ہے۔ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون۔ ترجمہ، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائیں اور ایماندار و صالح اور بدکار برابر ٹھہریں، مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو۔ تفسیر میں یہ وجوب آخرت کی دلیل ہے۔ اوپر کے فکر میں بتایا گیا تھا کہ آخرت ہو سکتی ہے، اس کا ہونا غیر ممکن نہیں ہے، یعنی اس کی جو ہیپننگ ہے، اس پروسیس، دوبارہ پیدا ہونے کا جو پروسیس ہے وہ غیر ممکن نہیں ہے، وہ لازمی ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پھر اب اس فکر میں بتایا جا رہا ہے کہ آخرت ہونی چاہیے، اس کی وجہ ہے، وہ ضروری ہے۔ عقل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہو، اور اس کا ہونا نہیں بلکہ نہ ہونا خلاف عقل و انصاف ہے۔ اگر آخرت نہ ہو تو وہ خلاف عقل ہے۔ آخر کوئی معقول آدمی اس بات کو کیسے درست مان سکتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں اندھوں کی طرح جیتے ہیں اور اپنے برے اخلاق و اعمال سے خدا کی زمین کو فساد سے بھر دیتے ہیں، وہ اپنی اس غلط روش کا کوئی برا انجام نہیں دیکھیں گے؟ اور اسی طرح وہ لوگ جو دنیا میں آنکھیں کھول کر چلتے ہیں، ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں، اپنی اسی اچھی کارکردگی کا کوئی اچھا نتیجہ دیکھنے سے وہ محروم رہ جائیں گے۔ یہ بات اگر صریحاً خلاف عقل و انصاف ہے تو پھر یقیناً انکار آخرت کا عقیدہ بھی عقل و انصاف کے خلاف ہی ہونا چاہیے، کیونکہ آخرت نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ نیک و بد دونوں آخرکار مر کر مٹی ہو جائیں اور ایک ہی انجام سے دوچار ہوں۔ اس صورت میں صرف عقل و انصاف ہی کا خون نہیں ہوتا بلکہ اخلاق کی بھی جڑ کٹ جاتی ہے۔ اس لیے کہ اگر نیکی اور بدی کا انجام یکساں ہے تو پھر بد بڑا عقل مند ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے دل کے سارے ارمان نکال لے گیا، اور نیک سخت بے وقوف ہے کہ خواہ مخواہ اپنے اوپر طرح طرح کی اخلاقی پابندیاں عائد کیے رہا۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ ترجمہ، یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔
تفسیر میں آتا ہے یہ وقوع آخرت کا قطعی حکم ہے، آرڈر، ایگزیکٹو آرڈر ہے، جو استدلال کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف علم ہی کی بنا پر لگایا جا سکتا ہے، اور کلام وحی کے سوا کسی دوسرے کلام میں یہ بات اس قطعیت کے ساتھ، اس اتھارٹی کے ساتھ بیان نہیں ہو سکتی۔ وحی کے بغیر محض عقلی استدلال سے جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ بس اسی قدر ہے کہ آخرت ہو سکتی ہے، پاسبل ہے، اس کو ہونا چاہیے۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہنا کہ آخرت یقیناً ہوگی، یہ علم پر ڈپینڈنٹ ہے، اور ہو کر رہے گی، یہ صرف اس ہستی کے کہنے کے بعد ہے جسے معلوم ہو، جسے پورا شور ہو، پورا یقین ہو کہ قیامت ہوگی، آخرت قائم ہوگی، اور وہ ہستی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قیاس و استدلال کے بجائے خالص علم پر دین کی بنیاد اگر قائم ہو سکتی ہے تو وہ صرف وحی الہی کے ذریعے ہی سے ہو سکتی ہے، اور اس وحی اترتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ان کے ذریعے سے وہ علم ہم تک پہنچتا ہے جو کہ ایبسولوٹ ہے، کمپلیٹ ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ علم وحی کے ذریعے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، اور وہ آگے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہم تک پہنچایا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ المومن کی آیت نمبر 59 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری کسی بھی غلطی کو، کمی کوتاہی کو معاف فرمائے، اور اس سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے، اور اس کی برکت سے ہم سب کی، ہم پڑھنے والوں کی بھی، سننے والوں کی بھی، اور بھی تمام لوگ جو اس دنیا میں مسلمان ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمان ہو جائیں، ہماری دعا ہے۔ اور جو مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ انہیں توفیق سے نوازے، ہمیں بھی توفیق سے نوازے کہ ہم نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور اس قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں ڈھالیں، نافذ العمل کر کے دکھائیں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔